جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بات کریں گے ہم خلیفہ ثالث جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ بہت سی باتیں ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں، لیکن چند مخصوص باتیں اور وہ سوالات جو کہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اٹھائے جاتے ہیں، اس پر مختصر سی بات کریں گے تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو کہ ہمارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت گزرے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھیں، انسان گزر جاتے ہیں، انسان کے کام یاد رہتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ ان کے جانے کے ہزاروں سال کے بعد بھی اس کے کام جاری ہوتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت عثمان غنی ایسی شخصیت تھی، اگر آپ آج بھی اللہ آپ کو مکہ لے جائے تو اگر آپ جبل عمر کو دیکھیں گے تو وہاں پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں شیرز موجود ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو آپ کو بیر روما ایک کنواں آپ کو نظر آئے گا، اس کے ارد گرد آپ کو باغ نظر آئے گا اور اس باغ میں کھجوریں لگتی ہیں۔ مصدقہ خبر کے مطابق اس کھجوروں سے بعض لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اور مسجد نبوی کی تعمیر کی جاتی ہے۔ اور بیر روما جو ہے یہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا تھا مسلمانوں کے لیے۔ تو 1450 سال ہو چکے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے وہ کام جن کی وجہ سے آج بھی ان کا نام باقی ہے اور ان کے لیے اجر و ثواب کو جو ذریعہ ہے وہ آج تک جاری ہے۔ تو یہ ہے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ دوسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سی فضیلتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بشارتیں آپ کو دی، آپ عشرہ مبشرہ میں آپ شامل ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کی آیت میں آپ شامل ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی روایات کے ذریعے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو عقد میں دی تھی اور آپ سے ان کا نکاح کروایا تھا۔ تو یہ تو ایک تھوڑی سی فضیلت کی بات ہوگی، لیکن آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایسی چند موضوعات روایات کا دور ہے کہ کوئی بندہ کوئی بھی روایت پڑھتا ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے یا کوئی بھی بات اس کے سامنے سے گزرتی ہے، وہ اس کو سچ سمجھتے ہوئے اس پر جو ہے نا اپنی تحقیق کیے بغیر جو ہے نا اس کو نشر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دو باتیں جو کہ بہت بڑے اعتراضات آج کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیے جاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے مختصر سے رکھنا ہے۔ سب سے بڑا اعتراض کہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ ہمارے زمانے میں چند لوگ بزدل کہتے ہیں، اور بزدل کہنے کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے، نعوذ باللہ، اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بزدل کہا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ بخاری شریف کی روایت کو اٹھا لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو جب جنگ بدر یعنی کہ سن 2 ہجری کا موقع آیا تو اس وقت جناب حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان کی خدمت کے لیے وہاں پر مامور کیا، آپ کی جو بیوی ہیں اور آپ کی جو شریک حیات ہے وہ بیمار ہے، آپ ان کی خدمت کریں۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا جواب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کے لیے اجر ہے اور عثمان کے لیے مال غنیمت میں سے حصہ ہے۔ جی ہاں، اور یہ ہوا بھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بدر میں شمار بھی کیا گیا اور آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا گیا۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے متعلق جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے۔ تو جب اللہ کے نبی ان کو حصہ دے رہے ہیں اور ان کو شامل ہونے کا بتلا رہے ہیں تو پھر آپ کو اور مجھے ان پر یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2 پر بہت بڑا اعتراض، وہ یہ اعتراض یہ ہے کہ جنگ احد میں جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نعوذ باللہ جنگ سے بھاگ گئے تھے۔ یہ اکثر آپ نے باتیں سنی ہوں گی، اس کا بڑا پیارا اور بہترین جواب آپ کو دیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جنگ میں بھاگنا کسے کہتے ہیں؟ جنگ میں بھاگنا اسے کہتے ہیں کہ جو بندہ جنگ سے بھاگ جائے اور پھر واپس ہی نہ آئے، تو لہذا اس کو کہتے ہیں فرار کی راہ اختیار کرنا، لیکن ایسا ہوا ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنگ سے بھاگ گئے تھے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جنگ احد کا واقعہ پڑھیں تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا تو صحابہ اکرام کی 3 حالتیں تھیں۔ اس سے پہلے وہ صحابہ اکرام جنہوں نے یہ سوچا کہ جب جناب نبی کریم اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہمارا اس دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ۔ دوسرے نمبر پر وہ صحابہ اکرام کہ انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑتے ہوئے اپنی جان کو پیش کر دیا تو میں بھی جان کو لڑتے ہوئے پیش کر دوں گا، یعنی کہ وہ شہادت کے لیے جنگ کرتے رہے۔ تیسرے نمبر پر وہ حضرات کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ہم جو ہمارا جو مرکز ہے ہم اس مرکز مدینہ کی طرف لوٹیں تاکہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے وہاں
پر ہم معمور ہوں. یہ نہ ہو کہ یہ بدبخت کافر لوگ یہاں جنگ احد میں لڑنے کے بعد ہمارے مرکز مدینہ پر حملہ کر دیں اور تمام کے تمام جو ہماری محنت ہے وہ تمام کی تمام کو جو ہے نا ختم کر دیں. تو ان تیسری کیٹیگری میں جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سی غلطی کی, کون سا یہاں پر رائے فرار اختیار کیا؟ لہٰذا کوئی رائے فرار اختیار نہیں کیا. اچھا یہ بات تو میں نے آپ کے سامنے عام حالات کے اعتبار سے رکھی. اب آپ آئے قرآن مجید کی طرف. قرآن مجید میں سورۃ انفال کھولیں, دوسرا صفحہ کھولیں تو آپ کو ایک آیت مبارکہ ملے گی کہ وَمَن يُوَلِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ. اس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ جنگ سے بھاگتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, مگر وہ لوگ جو کسی تدبیر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تاکہ وہ اپنے لشکر میں جا کے شامل ہو جائیں اور اپنی مرکزی طاقت میں جا کے شامل ہو جائیں, اس آیت کے مفہوم میں وہ لوگ داخل ہیں, وہ اس قسم کے عذاب سے بری ہیں اور وہ جنگ سے بھاگنے والے نہیں ہیں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان تمام سچویشن کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت جنگ سے بھاگ نہیں سکتی. اس کے بعد آپ آگے چلیں. اگر کوئی آج کے زمانے میں بات کرتا ہے کہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھاگے تھے, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سورۃ آل عمران کھولیں, وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ پڑھیں, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو لہٰذا اگر آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ بھاگے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا ہے تو مجھے اور آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیے گا, ایک جنگ یعنی کہ جنگ احد میں یہ واقعہ پیش ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں, حالانکہ غزوہ تبوک میں 940 اونٹ دینے والے حضرت عثمان غنی تھے, 60 گھوڑے دینے والے حضرت عثمان غنی تھے اور ساتھ میں 5 کلو کے قریب سونا دینے والے جناب حضرت عثمان غنی تھے. تو لہٰذا جو بندہ آپ کو ایک جنگ میں یہ حالت نظر آ رہی ہے تو کیا اس کی باقی زندگی کی جو جنگیں ہیں وہ آپ نے نہیں دیکھی؟ آپ نے باقی جنگیں نہیں دیکھی کہ کس طرح باقی جگہوں پر بہادری کا مقابلہ کیا گیا؟ تو لہٰذا لوگوں کے سامنے وہ باتیں پیش کرنا کہ جس کے ذریعے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شخصیات کو نشانہ بنایا جائے, یہ بہت 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 غلط بات ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہیں گے نا تو گویا کہ آپ اسلام کے گواہوں کو برا کہہ رہے ہیں. کیوں؟ دیکھیں نکاح ہوتا ہے گواہوں کی وجہ سے. اگر نکاح میں گواہ نہ ہو اور گواہ درست نہ ہو تو نکاح جو ہے نا وہ باطل ہو جاتا ہے یا نکاح کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے اسلام کے جو گواہ ہیں, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ہم تک پہنچانے والے وہ گواہ صحابہ اکرام ہیں. اگر آپ صحابہ اکرام میں سے کسی بھی صحابی پہ تنقید کریں گے یا ان پہ کوئی بات کریں گے تو آپ اسلام کے جو گواہ ہیں ان کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ نے ان کو کمزور کر دیا تو آپ کا اسلام سارا کا سارا کمزور ہو جائے گا. تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جو یوم شہادت ہے وہ 18 ذو الحجہ کو ہے اور وہ آنے والا ہے. اس وجہ سے تھوڑی سی مختصر آپ کے سامنے بات کی. اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.